السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر جوید درویش آپ کے سامنے ہے۔ اکثر ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں، اگر کوئی بھائی سننے والے ہوں، ایک انسان کے منہ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ایک کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ آتے ہیں، وہ بھی بات چیت ہوتی ہے۔ یادگیری واسطے اس کو کاغذ کے اوپر لکھ دیتے ہیں، یاد دہانی واسطے، تاکہ دوسری جگہ پہ جا رہے ایک پیغام تو وہی پورا پیغام پہنچے۔ نہیں تو پہلے وقتوں کے اندر یہ کاغذ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ان کے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا تھا، چمڑوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، کپڑوں کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ آج جیسے ایک مشینیں ہر الفاظ لکھتی جا رہی ہیں، بولتے ہیں ہم منہ سے، جیسے کہ آج ایک موبائل ہے، موبائل کے اندر ہم الفاظ بولتے ہیں تو موبائل الفاظ لکھنا شروع کر دیتا ہے، کی پیڈ جسے کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مشینری تیار ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی قوم کے دماغ کو مشینری بناتے جا رہے ہیں، جیسے کہ آج مشینری کے ذریعے، ایک ویکسین کے ذریعے، ایک میڈیسن کے ذریعے، ایک ان چیزوں کے ذریعے ملک پاکستان کے اندر، تو اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کے ساتھ ہی سارا کام کرتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بیکار ہے۔ کیونکہ آج کے دور کا جو دین، ایمان، جو مذہب، ایک کیا بن رہ گیا انسان؟ خدا ہے اس کا پیسہ، جس کے اوپر قائد اعظم بیٹھا ہوا ہے۔ قائد اعظم کو بھی کسی نے نہیں مانا، کسی نے نہیں سمجھا، اس نے بھی سر پہ ٹوپی پہن کے رکھی ہے۔ ملک پاکستان کا جو سرمایہ اسی کو کہتے ہیں، جو ہمارا پیسہ ہے۔ پیسے کے ساتھ انہوں نے تجارتیں، کاغذوں کے ٹکڑوں کے ساتھ انہوں نے تجارتیں شروع کر دی۔ پاکستان کی قوم کو انہوں نے بھوکا مارنا شروع کر دیا۔ یہ جو ہمارے نون لیگ والے ہیں، یہ جو ہمارے پی ٹی آئی والے ہیں، یہ جو ہمارے تحریک لبیک والے ہیں، یہ جو ہمارے کتاب والے ہیں، یہ جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاسی طریقے کے ساتھ یہودی نے ادھر اس کو بھی پکڑا، اس کو بھی پکڑا، اس کو بھی پکڑا، اس کو بھی پکڑا، سب کو پکڑا۔ انگریز نے پاکستان کے رہنے والی قوم کو آپس میں ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا۔ پاکستان کے اندر رہنے والی قوم کو ایک دوسرے کا شر پھیلانے پہ لگا دیا، ایک دوسرے کو بحث پہ لگا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہ بڑے بڑے لوگ تو خود اپنا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک پروٹوکول چلا کے وہ اپنا سسٹم چلا رہے ہیں۔ ان کو وہ عیش و آرام دیتا جا رہا ہے، ان کو ایک گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں دیتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف غریب کا وہ کھانا چھینتا جا رہا ہے، غریب کے اوپر سے کپڑے چھینتا جا رہا ہے، غریب کے گھروں سے مال نکالتا جا رہا ہے، یہ ووٹ کے ذریعے۔ ملک پاکستان کا تمہارا جو ووٹ ہے وہ تمہارا اپنا ہے، کسی کے باپ کا تو نہیں ہے۔ وہ ہمارا ووٹ اسمبلیوں میں جا کے بیچ سکتا ہے، تو آج ہم بھی اپنا ووٹ ان کو پیسوں کے ساتھ دے سکتے ہیں، پیسے کے ساتھ بیچ سکتے ہیں۔ یہ جو اپنا ووٹ ہے، اس ووٹ کا تم اپنے کی قیمت لگاؤ، اپنے نوٹ کی قیمت لگاؤ، اپنے انگوٹھے کی قیمت لگاؤ، اپنے زبان کے الفاظ کی قیمت لگاؤ۔ یہ جو قیمت لگاتے ہیں، ہم دکان پہ چلے جاتے ہیں، کوئی بھی اشیات خریدتے ہیں، کوئی بھی کھانے کی چیز خریدتے ہیں، تو کوئی بھی کپڑا خریدتے ہیں، کوئی بھی جوتا خریدتے ہیں، یہ انگوٹھی خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، تو یہ وہی پیسے کے ساتھ دی جاتی ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ساتھ دی جاتی ہے، ایک کاغذ کے اوپر جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ دی جاتی ہے۔ منہ سے بولتے ہیں بھئی وہ چیز دے دو۔ اب یہ چیزیں جو ملک کے اندر پھیلائی گئی، ایک ضروریات کو بڑھایا گیا، ایک ضروریات کو اتنا بڑھایا گیا تاکہ ہمارے ملکوں کی ضروریات، ہماری اور آپ کی عیش و آرام کی چیزیں، یہ کالجوں کے اندر سے بتائی جاتی ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر سے بتائی جاتی ہیں۔ آج آپ نے، میں نے، پوری دنیا کے لوگوں نے مرنا تو ہے، ہم سے پہلے آباء و اجداد، بزرگان دین جتنے بھی ہیں سب مر گئے ہیں، دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں دنیا سے پردہ فرما کے گئے ہیں۔ آج میرے ملک پاکستان کے اندر
ملک پاکستان کی قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، بہت برا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بہت میرے ملک پاکستان کی عوام کو دن بدن نوچا جا رہا ہے، دن بدن لوٹا جا رہا ہے، دن بدن ان کو غربت میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہی سیاسی لیول کے طریقے کے ساتھ جو کشامت کرنے والے، آج وہی جو سفید کاٹن کے کپڑے پہننے والے، جو گاڑیوں کے اندر آگے پیچھے گھومنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی کو، بہن کو، دوست کو اچھا لگے تو میرا پیغام آگے پھیلا دیا کریں، حق کا پیغام ہے۔